بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہوا تھا اس لیسن میں ہم نے کیا پڑھا ہے اس کی سمری میں آپ کے ساتھ یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا ہے اباؤٹ نیڈ اینڈ سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ اس کو مزید ڈسکس کروں، بیان کر لوں، میں ذرا ریویو کرنا چاہتا ہوں اپنے پریویس لیسن کو آپ کے ساتھ۔ ہم نے اپنے پریویس لیسن میں آئیڈیالوجی کو پڑھا، آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن کی، آئیڈیالوجی کا ورڈ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے اور کس نے فار دا فرسٹ ٹائم اس ورڈ کو استعمال کیا تھا، وہ ہم نے پچھلے لیسن میں ڈسکس کیا تھا۔ آج کے اس لیسن میں ہم نیڈ اینڈ سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی کو پڑھیں گے کہ آئیڈیالوجی جو نظریہ ہے اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آتا ہے یونٹی، یعنی آئیڈیالوجی جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی قوم کو یونائٹ کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی قوم متحد ہو جائے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کی آئیڈیالوجی کو ایک کر دیں، یعنی معاشرے میں یکسانیت لانے کے لیے اور جو اجتماعی سوچ ہے اس کو فروغ دینے کے لیے آپ کو آئیڈیالوجی بہت زیادہ اہم کردار اس میں ادا کر دیتا ہے۔ جو اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات کو ختم کرنے میں بھی آئیڈیالوجی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے لا میکنگ۔ آئیڈیالوجی بہت بڑا اہم کردار ادا کر دیتا ہے قانون بنانے میں، یعنی وہ قومی جن کا نظریہ ایک ہوتا ہے ان کو قانون بنانے میں کوئی مشکل درپیش نہیں ہوتی، لیکن وہ قومیں جن کا نظریہ ایک نہیں ہوتا ان کو قانون سازی کرنے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے پروٹیکشن آف کلچر، کہ ثقافت کو تحفظ دینا۔ ثقافت کو تحفظ ملتا ہے، وہ ملتا ہے نظریے سے۔ آئیڈیالوجی ہے یہ گارڈ کر دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے بالکل کسی بھی قوم کے ثقافت کو کسی چیز سے بیرونی انفلوئنس سے، کوئی بھی ثقافت اس کو تحفظ دینے کے لیے نظریہ اپنا بہت بڑا کردار ادا کرتا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ففتھ پوائنٹ ہے پروٹیکشن آف سوشل اینڈ ریلیجیس ویوز، کہ جو سماجی اور مذہبی اقدار ہے ان کو تحفظ دینا۔ سماجی اور مذہبی اقدار کو تحفظ وہ بھی نظریہ دیتا ہے، یہی اس کی سگنیفیکنس ہے، اس کی امپورٹنس یہی سے آتی ہے کہ نظریہ تحفظ دیتا ہے کسی بھی قوم کی تہذیب کو۔ اچھا، اس کے ساتھ ہے پروٹیکشن آف سویلائزیشن، جو تہذیبیں ہیں تہذیبوں کو تحفظ کہاں سے ملتا ہے، تو تہذیبوں کو تحفظ دینے کے لیے ان کا نظریہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ اس طرح سے کہوں گا کہ وہ قومیں جن کا نظریہ ہوتا ہے ان کا تحفظ ان کی جو تہذیب ہے وہ محفوظ رہتی ہے، وہ قومیں جن کا نظریہ نہیں رہتا ان کی تہذیب بھی مٹ جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے امیونٹی فرام نگیٹیوٹی اینڈ رانگ انکلینیشن۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی قوم کو امیونٹی جو ملتی ہے، تحفظ ملتا ہے فرام نگیٹیوٹی، منفی اثرات سے، منفی رجحانات سے، اینڈ رانگ انکلینیشن اور غلط رجحانات سے، یعنی کوئی قوم جب بھٹکتی ہے تو وہ نظریے کی عدم موجودگی میں بھٹک جاتی ہے اپنے مقصد سے، اپنے آبجیکٹیو سے۔ اسی لیے کسی بھی قوم کو جو پروٹیکشن دیتا ہے غلط رجحانات سے اور منفی اثرات سے تو وہ نظریہ پیش کر دیتا ہے۔ اینڈ پوائنٹ نمبر 7 ہے پرابلم ریزولوشن۔ ہر قوم کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ہر قوم بہت سے مسائل کا سامنا کرتا ہے، تو جس قوم کا نظریہ ایک ہوتا ہے وہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے اور آسانی کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کر لیتا ہے۔ نمبر 7 ہے نیشنل آئیڈینٹی۔ کسی بھی قوم کو جو شناخت ملتی ہے وہ شناخت اس کو نظریے کی بنیاد پر ملتی ہے، یعنی پاکستانیوں کو جو شناخت ملی ہے تو وہ نظریہ پاکستان کی بنیاد پر ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظریہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کسی بھی قوم کو قومی شناخت دینے میں۔ اور پوائنٹ نمبر 9 ہے پرپزفل لائف، کہ کوئی بھی قوم جو زندگی گزارتی ہے تو اس کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہونا چاہیے، یعنی وہ قومیں جس کا نظریہ نہیں ہوتا ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور وہ قومیں جن کا نظریہ ہوتا ہے وہ ایک بامقصد زندگی گزار دیتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا نیڈ اینڈ سگنیفیکنس آف آئیڈیالوجی، امپورٹنٹ ٹاپک تھا۔ اسی کے ساتھ ریلیٹ ہے ہمارا دوسرا ٹاپک، وہ ہے دا فاؤنڈیشن اینڈ کمپوننٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نظریہ پاکستان کی جو بنیاد ہے اور جو اس کے اجزاء ہے وہ کیا ہے۔
اس سے پہلے جو ہم نے نیڈ اینڈ سگنیفیکنس کو ڈیفائن کیا وہ ساری کی ساری جنرل چیزیں تھیں جو کہ آئیڈیالوجی کے ساتھ ریلیٹ کرتی تھی. وہ ساری قوموں کے لیے ہو سکتی ہے, ساری نظریوں کے لیے ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پر ہم اسپیسیفکلی آئیڈیالوجی آف پاکستان کو, اس کے کمپوننٹس کو اور اس کی فاؤنڈیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اس میں آتا ہے بلیف ان توحید, کہ سب سے پہلے جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے وہ بیس ہے کلمہ توحید پر. یعنی بر صغیر میں مسلمان تھے اور مسلمانوں نے اپنے آپ کو جو ڈفرینشیٹ کیا فرام ادر نیشنز, تو وہ کون سی چیز تھی جو ان کو ڈفرینشیٹ کر رہی تھی؟ وہ تھا ان کا نظریہ توحید, بلیف ان توحید, عقیدہ توحید اور مذہب اسلام. نمبر 2 ہے اسلامک کوڈ آف لائف, اسلامک طرز حیات, کہ اسلامی طرز حیات کے مطابق بر صغیر کے مسلمان ایک الگ وطن چاہتے تھے. اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے تحت گزارنے کے لیے انہوں نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا, اور یہی بیس ہے اینڈ فاؤنڈیشن ایٹ دا سیم ٹائم کمپوننٹ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی. نمبر 3 ہے اسلامک کنسیپٹ آف سوورینٹی, یعنی اسلام میں حاکمیت کا تصور. اسلام میں حاکمیت کا تصور یہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے فرام ادر نیشنز. ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر یقین رکھتے ہیں. یہی ہم سب مسلمانوں کو ڈفرینٹ کرتا ہے, ڈفرینشیٹ کرتا ہے فرام ادر نیشن, کیونکہ دوسرے قوموں میں جو حاکمیت ہے, کسی قوم میں حاکمیت پارلیمان کو حاصل ہے, کسی قوم میں حاکمیت چرچ کو حاصل ہے, لیکن پاکستان میں حاکمیت وہ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے, اور پاکستان کے عوام اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو اس کے دیے ہوئے قانون کے مطابق استعمال کریں گے. پوائنٹ نمبر 4 سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی, سماجی انصاف اور مساوات. یہ اسلام کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رکن ہے, اسلام کی بنیاد اسی پر ہے. یہی آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بیس بھی ہے کہ نظریہ پاکستان کا مقصد ایسی ریاست کا قیام تھا جہاں پر سماجی انصاف اور مساوات ہو. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بر صغیر میں بہت ساری قومیں تھیں اور مسلمان اس کے مقابلے میں تعداد میں کم تھے, لہٰذا مسلمانوں نے نظریہ پاکستان کی بنیاد سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی پر رکھ دی. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایک ایسی ریاست ملے جہاں پر وہ ہندوؤں کے جو ڈومینیشن ہے اس سے آزاد ہو. نمبر 5 ہے اسلامک ڈیموکریسی. ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ اسلامک ڈیموکریسی کا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے فرام ویسٹرن ڈیموکریسی. اسلامک ڈیموکریسی میں جو رولر ہوگا وہ بہت زیادہ پرہیزگار متقی ہوگا, یعنی اسلام میں رولنگ کا اختیار اس شخص کو حاصل ہے جو سارے مسلمانوں میں زیادہ پرہیزگار اور متقی ہو. اس پر قرآن پاک کی وہ آیت بھی یہاں پر آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سے زیادہ پرہیزگار, زیادہ متقی وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک, زیادہ عزت والا وہ ہے جو کہ زیادہ پرہیزگار ہو, زیادہ متقی ہو. تو اسلام میں وہ لوگ رول کریں گے, حکومت کریں گے جو کہ زیادہ پرہیزگار اور متقی ہو. آخری پوائنٹ ہے ایکول رائٹس آف مائنورٹیز, کہ اسلام واحد مذہب ہے جو کہ تمام اقلیتوں کو مساوات کی بنیاد پر حقوق دیتا ہے. تو یہ ہمارے پوائنٹس ہے, 6 پوائنٹ ہے فاؤنڈیشن اینڈ کمپوننٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان, جس کی بنیاد پر نظریہ پاکستان قائم ہے اور اسی بنیاد پر ہمارا پیارا ملک پاکستان معرض وجود میں آیا. تھینک یو.